اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 58۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا، اور نہیں ہے کوئی بستی مگر ہم اسے ہلاک کر کے رہیں گے قیامت کے دن سے پہلے، یا ہم عذاب دیں گے اسے بہت ہی سخت عذاب۔ یعنی اگر کوئی کفر کرنے والا یہاں ہلاک ہونے سے بچ گیا تو قیامت کے دن کی بڑی آفت سے اور بڑے عذاب سے تو بچ ہی نہیں سکے گا۔ اور رہی طبیعی موت، تو طبیعی موت سے ہلاک ہونا یہ تو کفار کے ساتھ خاص نہیں ہے، سبھی پر موت طاری ہوتی ہے۔ اسی لیے یہاں بستیوں کے ہلاک ہونے سے اس جگہ مراد یہ ہے کہ کسی عذاب اور آفت کے ذریعے سے ہلاک کیا جائے۔ تو اب خلاصہ یہ ہوگا کہ کفار پر کبھی تو دنیا میں ہی عذاب بھیج دیا جاتا ہے، اور جو آخرت کا عذاب ہے یہ اس کے علاوہ ہوگا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں بظاہر کوئی عذاب نہیں آیا تو آخرت کے عذاب سے بہرحال نجات ممکن ہی نہیں ہے۔ اور مفسرین نے اس آیت 58 کا یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ بقا اور دوام تو کسی کو بھی حاصل نہیں ہے، ہر بستی کو یا تو طبیعی موت مرنا ہے یا پھر خدا کے عذاب سے ہلاک ہونا ہے۔ تم کہاں اس غلط فہمی میں پڑ گئے ہو کہ ہماری یہ بستیاں ہمیشہ یہیں ایسے ہی کھڑی رہیں گی۔ اور بعض مفسرین نے بستیوں کے ہلاک ہونے سے یہ بھی مراد لیا ہے جو آخری جنگ عظیم ہونے والی ہے، جس کو حدیث میں ملحمۃ العظمیٰ کہا ہے۔ تو کوئی علاقہ، کوئی بستی ایسی نہیں رہے گی جو اس کی چپیٹ میں نہ آئے۔ آگے اسی آیت میں ہے کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ طے شدہ امور میں سے ہے۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یعنی یہ طے شدہ امور میں سے ہے، ایک وقت معین پر یہ سب کچھ ہو کر رہنا ہے۔ یہ آیت 58 تھی۔ آگے چلتے ہیں آیت 59 کی طرف۔ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، اور ہمیں نہیں روکا کسی اور بات نے کہ ہم نشانیاں بھیجیں سوائے اس کے کہ ان کو جھٹلایا تھا پہلے لوگوں نے۔ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، یہ اللہ کا قول ہے۔ اور ہمیں نہیں روکا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمیں نہیں روکا کسی اور بات نے کہ ہم نشانیاں بھیجیں سوائے اس کے کہ ان کو جھٹلا دیا تھا پہلے لوگوں نے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حسی معجزات دکھانے اس لیے بند کر دیے ہیں کہ پچھلی قوموں کے لوگ ایسے معجزات کو دیکھ کر بھی کفر پر ڈٹے رہے اور ایمان نہیں لائے۔ یہ وہی مضمون ہے جو ہم سورہ انعام میں پڑھ چکے ہیں، اور پھر اس کے بعد مکی صورتوں میں یہ مضمون مسلسل دہرایا گیا ہے۔ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، اور ہمیں نہیں روکا کسی اور بات نے کہ ہم نشانیاں بھیجیں سوائے اس کے کہ ان کو جھٹلا دیا تھا پہلے لوگوں نے۔ حسی معجزات اللہ نے اس لیے بند کر دیے دکھانے کہ پچھلی قوموں کے لوگوں نے ایسے معجزات دیکھ کر بھی وہ کفر پر ڈٹے رہے تھے، ایمان نہیں لائے تھے۔ بہرحال اور حقیقت یہ ہے کہ ایسا معجزہ دیکھ لینے کے بعد جب لوگ ان کو جھٹلا دیتے ہیں، ان کی تکذیب کر دیتے ہیں، تو پھر یقیناً ان پر عذاب کا آ جانا ضروری ہو جاتا ہے، اور پھر ایسی قوم تباہ و برباد کیے بغیر نہیں رہتی، ایسی قوم کو تباہ کیے بغیر نہیں چھوڑا جاتا۔ اور سابقہ تاریخ اس پر گواہ ہے کہ متعدد قوموں نے
صریح معجزے کو دیکھ لینے کے بعد بھی ان کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی اور پھر تباہ و برباد کر دی گئیں۔ اب یہ سراسر اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ایسا کوئی معجزہ نہیں بھیج رہا ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کو سمجھنے اور سمجھنے کے لیے مہلت بھی دے رہا ہے۔ اور آگے اسی آیت 59 میں ہے، اسی حصی معجزے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اسی آیت 59 میں، وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا، اور ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی، وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ، اور ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی آنکھیں کھولنے والی نشانی کے طور پر، تو انہوں نے اس کے ساتھ بھی ظلم کیا، یعنی قوم سمود کو ان کے مطالبے کی بنا پر جو انہوں نے مطالبہ کیا تھا، بعینہ اسی مطالبے کی بنا پر اونٹنی کا بصیرت افروز معجزہ دیا گیا، مگر انہوں نے اس واضح معجزے کو دیکھ لینے کے بعد بھی حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے کے بجائے اس اونٹنی ہی کو ہلاک کر ڈالا تھا، مار ڈالا تھا۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مٹی سے زندہ پرندے بنانے اور قم بإذن اللہ کہہ کر مردوں کو زندہ کرنے تک کے معجزات دیے گئے، مگر کیا ہوا؟ کیا انہیں دیکھ کر لوگ ایمان لائے؟ کیا انہیں دیکھ کر لوگوں نے اسلام کو تسلیم کیا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو وجہ یہی ہے کیونکہ پچھلی قوموں نے حصی معجزات کو جھٹلایا، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ایسے معجزات دکھلانے بند کر دیے، اور یہ سراسر اللہ کی رحمت ہے جس کے ذریعے سے وہ بندوں کو سمجھنے اور سمجھنے کا موقع عنایت فرما رہا ہے۔ اور اس آیت کے آخر میں ہے وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اور ہم نہیں بھیجتے نشانیاں مگر صرف ڈرانے کے لیے، یعنی یہ جو معجزات دکھائے جاتے ہیں وہ اسی لیے تاکہ لوگ آگاہ ہو جائیں، خبردار ہو جائیں۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اور ہم نہیں بھیجتے نشانیاں مگر صرف ڈرانے کے لیے۔ نشانیاں یا معجزے بھیجنے کا مقصد لوگوں کو خبردار کرنا ہی ہوتا ہے، اور اب یہ مقصد قرآن کی آیات سے بخوبی پورا ہو رہا ہے، اور قرآن کی آیات بخوبی اس مقصد کو پورا کر رہی ہیں۔ اس کے بعد اب کسی اور نشانی کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے۔ یہ آیت 59 تھی، آگے چلتے ہیں آیت 60 کی طرف۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کے رب نے لوگوں کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور جب ہم نے کہا آپ سے کہ بے شک آپ کا رب احاطہ کیے ہوئے ہے لوگوں کا، اور جب ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کے رب نے لوگوں کا احاطہ کیا ہوا ہے، مطلب یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت کے ابتدائی دور میں ہی جبکہ قریش کے ان لوگوں نے آپ کی مخالفت کی تھی تو ہم نے صاف صاف یہ کہہ دیا تھا اور اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ ہم نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، یہ ایڑی چوٹی کا زور لگا کر دیکھ لیں، یہ کسی طرح بھی آپ کی دعوت اور مشن کا راستہ نہیں روک سکیں گے، اور یہ کام جو آپ نے اپنے ہاتھوں میں لیا ہے، اپنی ذمہ داری میں لیا ہے، ان کی ہر مخالفت کے باوجود پورا ہو کر رہے گا، اور ہوا بھی اسی طرح کہ ان کی مخالفت بھی اسلامی دعوت کو پھیلنے سے اور اس کے مشن کو آگے بڑھانے سے نہ روک سکی۔ تو یہ بات اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت کے ابتدائی دور میں ہی جبکہ قریش مکہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے اور آپ کی مخالفت میں سب سے آگے تھے، تو ہم نے یہ صاف اعلان کر دیا تھا کہ ہم نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، یہ ایڑی چوٹی کا زور لگا کر دیکھ لیں، یہ کسی طرح بھی آپ کی دعوت کا راستہ نہیں روک سکیں گے،
اور یہ کام جو آپ نے اپنی ذمہ داری میں لیا ہے ان کی ہر مخالفت کے باوجود پورا ہو کر رہے گا، اور ہوا بھی اسی طرح کہ ان کی مخالفت بھی، ان کی سازشیں بھی اسلامی دعوت کو پھیلنے سے ہرگز نہ روک سکیں۔ اور دیکھیے اس آیت میں جو یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ نے مخالفین کو گھیر رکھا ہے اور نبی کی دعوت اور اس کا مشن اللہ کی حفاظت میں ہے، یہ مکی دور کی صورتوں میں بار بار بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بروج میں بھی ہم اس مضمون کو پڑھیں گے، بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط، مگر یہ کفر کرنے والے جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہے۔ اور قرآن کی یہ تعلیم آج کے لیے بھی ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے ان کو مہلت دی جا رہی ہو، لیکن بالآخر غلبہ حق کا ہی ہونا ہے اور باطل کو مغلوب ہونا ہی پڑے گا۔ تو یہ مضمون بار بار قرآن میں بیان کیا گیا ہے، بل الذین کفروا فی تکذیب، یہ سورہ بروج میں بھی اس طرح کی آیت ہے، واللہ من ورائہم محیط، مگر یہ کفر کرنے والے جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ نے انہیں ہر طرف سے گھیر رکھا ہے۔ آگے اسی آیت میں ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور نہیں بنایا ہم نے اس مشاہدے کو جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا مگر ایک فتنہ لوگوں کے لیے، إِلَّا فِتْنَةً النَّاسِ، مگر ایک فتنہ لوگوں کے لیے، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور نہیں بنایا ہم نے اس مشاہدے کو جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا مگر ایک فتنہ لوگوں کے لیے۔ یہاں پر اشارہ جو ہے وہ معراج کے واقعے کی طرف ہے، اور یہاں پر لفظ رویا خواب کے معنی میں نہیں ہے بلکہ اس سے مراد مشاہدہ ہے۔ انسان اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھتا ہے اس پر بھی کبھی کبھی رؤیا کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شب معراج میں جو آپ کو مشاہدات اور واقعات دکھلائے تھے اور جو نشانیاں آپ کو دکھلائی تھیں ان کی تفصیلات جب کفار مکہ نے سنی تو یہ معاملہ ان کے لیے ایک فتنہ بن گیا، اور یہی نہیں کہ وہ خود اس واقعے کے منکر ہوئے بلکہ اس واقعے کی بنیاد پر وہ ہر مسلمان کو بھی بھڑکانے کی کوشش میں لگ گئے تھے۔ اس واقعے کو بنیاد بنا کر انہوں نے پوری شدت کے ساتھ یہ پرچار کرنا شروع کر دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنات کے اثرات ہو چکے ہیں۔ اس جو وہ زمانہ تھا مکے سے بیت المقدس تک پہنچنے میں تقریباً 15 دن لگتے تھے، تو اس موقع پر یہ دعویٰ انتہائی ناقابل یقین ہو گیا تھا کہ کوئی شخص راتوں رات بیت المقدس سے ہو کر آ گیا ہو بلکہ اس نے آسمانوں کی بھی سیر کر لی ہو۔ تو یہ واقعہ ایک فتنہ بن گیا لوگوں کے لیے، اور یہی نہیں کہ وہ خود یعنی کفار مکہ اس کے منکر ہوئے بلکہ اس واقعے کی بنیاد پر وہ ہر مسلمان کو بھڑکانے کی کوشش میں لگ گئے تھے۔ اس لیے یہ فتنہ ان کے لیے بھی ہوا اور آزمائش اہل اسلام کے لیے بھی۔ اس واقعے کو بنیاد بنا کر انہوں نے پوری شدت کے ساتھ یہ پرچار شروع کر دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنات کے اثرات ہو چکے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے یقین ہو گیا کہ کس طرح سے یقین کیا جا سکتا ہے کہ کوئی شخص راتوں رات بیت المقدس سے ہو کر آ گیا ہو بلکہ اس نے آسمانوں کی بھی سیر کر لی ہو۔ چنانچہ کفار مکہ نے موقع غنیمت سمجھ کر اس موضوع کو خوب اچھالا اور صحابہ سے بڑھ چڑھ کر بحث و مباحثہ کیے۔ اس طرح یہ بات کفار ہی کے لیے فتنہ نہیں بلکہ صحابہ کے لیے بھی ایک بڑی آزمائش بن گئی تھی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہی ناقابل یقین بات اور ناقابل یقین واقعہ ان لوگوں نے
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بتلایا اور اس پر تبصرہ کرنا چاہا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی تردد کے جواب دے دیا کہ اگر واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو یقیناً بے شک سچ فرمائی ہے، کیونکہ جب میں یہ مانتا ہوں اور میں نے اس بات کا یقین کر لیا ہے کہ آپ کے پاس آسمانوں سے ہر روز فرشتہ آتا ہے تو مجھے آپ کا یہ دعویٰ تسلیم کرنے میں کیوں کر تعامل ہو سکتا ہے۔ اسی بغیر کسی تردد کی تصدیق کی بنا پر اس دن سے حضرت ابو بکر کا صدیق لقب پڑ گیا تھا۔ اور آگے اسی آیت 60 میں ہے وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، یعنی ایک واقعہ تو یہ آزمائش بنا لوگوں کے لیے، اور آگے اسی آیت میں ہے وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت وارد ہوئی ہے، وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ، اور شجرہ ملعونہ یعنی وہ شجر، وہ درخت جس پر قرآن نے لعنت بھیجی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے یہ واقعہ یعنی شب معراج کا واقعہ لوگوں کے لیے فتنہ بنا، ایسے ہی یہ بھی وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت وارد ہوئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس طرح جب قرآن میں زقوم کے درخت کا ذکر کیا گیا اور اس کے بارے میں یہ بتلایا گیا کہ اس درخت کی جڑیں جہنم کی تہ میں ہوں گی اور وہاں سے یہ جہنم کی آگ میں پروان چڑھے گا تو یہ دوزخیوں کو کھانا پڑے گا نہ چاہتے ہوئے بھی۔ تو اس درخت کے متعلق وضاحت بھی ان لوگوں کے لیے فتنے کا باعث بن گئی تھی، بجائے اس کے کہ یہ کفار اور مشرکین اس درخت کو اللہ کی قدرت سمجھ کر تسلیم کر لیتے، الٹے اس بات پر مذاق اور تمسخر اڑانے لگے، تمسخر کرنے لگے اور کہنے لگے بھلا آپ کے اندر درخت کیسے پیدا ہو سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انہیں معلوم ہی نہیں کہ یہ وحی قرآن کی جو وحی ہے اس زبردست اللہ کی طرف سے ہے، جس کے طبیعی قانون اس دنیا کے قانون سے بالکل مختلف ہوں گے، اور جہنم کی آگ کی نوعیت بھی اور کیفیت بھی ہماری دنیا کی آگ سے مختلف ہوگی۔ اور اس درخت کی وضاحت ہم سورہ صافات آیت 64 میں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو یہ اس درخت کا ذکر جب قرآن نے بیان کیا تو یہ بھی ان کے تمسخر کا باعث بنا، اور بجائے اس کے کہ وہ اس درخت کو اللہ کی قدرت تسلیم کر لیتے، انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ تو اس کی پوری تفصیل سورہ صافات میں ہم پڑھیں گے۔ آگے اسی آیت 60 میں ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آگے اسی آیت 60 میں ہے وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، اور ان باتوں سے ہم انہیں خوف دلاتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں، مگر یہ تنبیہ ان کی سرکشی ہی میں اضافہ کیے جا رہی ہے۔ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، اور ان باتوں سے یعنی یہ جو واقعات بیان کیے گئے ہیں ان باتوں سے ہم انہیں خوف دلاتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں، مگر یہ تنبیہ ان کی سرکشی ہی میں اضافہ کرتی جا رہی ہے۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان واقعات سے سبق حاصل کرتے، لیکن وہ سرکشی میں اور بھی حد سے آگے نکلتے جا رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے قرآن میں یہ سب باتیں انہیں خبردار کرنے کے لیے نازل ہوئی ہیں، مگر یہ ان لوگوں کی بدبختی ہے کہ اللہ کی آیات سن کر ڈرنے اور ایمان لانے کے بجائے مزید وہ سرکش ہوتے جا رہے ہیں، اور ان کی سرکشی میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ گویا اللہ کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے، اللہ کی طرف سے یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ ہم نے ان کی بھلائی کے لیے یعنی تمام انسانیت کی بھلائی کے لیے آپ کو معراج کے مشاہدات کرائے، تاکہ آپ جیسے سچے انسان کے ذریعے سے ان لوگوں کو حقیقت کا علم حاصل ہو اور یہ خبردار ہو کر راہ راست پر آ جائیں، مگر ان لوگوں نے الٹا اس کا مذاق اڑایا اور اسی طرح
آپ کے ذریعے سے ہم نے ان کو خبردار کیا تھا کہ تمہاری سرکشیاں اور نافرمانیاں ایسی ہیں کہ آخر کار تمہیں زقوم کا درخت کھلوا کر رہیں گی۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس سے سبق حاصل کرتے، مگر انہوں نے اس پر بھی تمسخر کیا۔ تو بہرحال یہ واقعات ہم سب کے لیے سبق ہیں، ہم ان سے سبق حاصل کریں اور اپنی زندگی کے اندر ان کو لے کر آئیں اور ان پر عمل کریں۔ اور اس آیت 60 پر اس پارے کا پارہ نمبر 15 کا 6واں رکوع مکمل ہو گیا ہے، اور اگلی آیت 61 سے 7واں رکوع شروع ہوگا۔ انشاءاللہ اس کو کل دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا